الكتاب ومهيمنا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، وأوتيت مكان الإنجيل السبع المثاني، وأوتيت مكان الزبور المئين، وفضلت بالمفصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کے اندر ہم کو اپنا کلام پاک مکمل سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھتا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن پاک اور کلام مجید یہ ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک والی کتاب ہے. یہ کتاب اس دنیا میں بھی ہماری رہنما ہے، قیامت کے دن بھی ہماری سفارشی بنے گی، اور قبر میں بھی اس کا نور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا. یہ ہمارا رفیق بنے گی، ساتھی بنے گی، اور ہر مرحلے میں یہ کتاب ہماری دستگیری کرے گی. بڑی بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ مبارک. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی فرمایا گیا ہے کہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ بابرکت ہے، اور جو چیز بھی اس سے جڑتی چلی جائے گی، جس چیز کا وقت اور تعلق اس کتاب مبارک سے ہوتا چلا جائے گا وہ بھی بابرکت بنتی چلی جائے گی. اس لیے بابرکت ہی وہ زبانی جو اس کتاب مبارک کی تلاوت کرتی ہے، بابرکت ہی وہ دماغ جو اس کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں، بابرکت ہی وہ آنکھیں جو اس کتاب مبارک کی زیارت کرتی ہیں، بابرکت ہی وہ لب جو اس کتاب مبارک کو پڑھتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، بابرکت ہی وہ ہاتھ جو اس برکت والی کتاب کو پکڑتے ہی اٹھاتے ہیں، بابرکت ہی وہ سینے جن سینوں میں یہ کتاب مبارک محفوظ ہے، بابرکت ہی وہ اہل خلوت، وہ مال والے جن کا مال، جن کی خلوت اور دولت اس کتاب کے علوم اور معارف کو عام کرنے میں اور اس کتاب کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں خرچ ہوتا ہے. بابرکت ہی وہ گھرانے جن کے اندر وہ بچے اور بچیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں اس برکت والی کتاب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. جو بھی چیز اس سے جڑتی چلی جائے گی وہ بابرکت بنتی چلی جائے گی. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب اتاری ہے، اور ہر زمانے میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کو پڑھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور اس پر عمل کروانے کے لیے
کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی کتاب نہ آئی ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی اور رسول نہ آیا ہو. جو بھی کتاب اترتی تھی وہ کتاب خاموش کتاب تھی، اور جو رسول آتا تھا وہ کتاب بولنے والی ہوتی تھی. رسول بولنے والی کتاب ہے، اور جو کتاب اترتی تھی وہ خاموش کتاب ہے. یا یوں کہیے کہ جو کتاب اترتی تھی اس میں احکام تھے، مسائل تھے، ہدایت کی باتیں تھی، اور جو بھی نبی آیا کرتا تھا وہ پریکٹیکل طور پر امت کو اس پر چلایا کرتا تھا، اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ایک نمونہ پیش کرتا تھا اس کتاب کا لوگوں کے سامنے اور انسانیت کے سامنے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے اور کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے. لیکن جس طرح کی کتاب قرآن کریم ہے ایسی آج تک کوئی کتاب نہیں آئی، اور جس طرح کے رسول میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی جو عظمت ہے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ایسا نبی آج تک کوئی نہیں آیا. یہ کتاب بھی نرالی ہے، اس کا لانے والا نبی بھی نرالا ہے. یہ کتاب بھی عظمت والی ہے. جس نبی پر یہ کتاب اتری ہے وہ نبی کی عظمتوں والا نبی ہے، رفعتوں والا نبی ہے، مقام محمود والا نبی ہے، اور نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا امام ہے، اور اللہ کا حبیب ہے، اور اللہ کا محبوب ہے. ایسی کتاب بھی نہیں آئی اور ایسا رسول بھی نہیں آیا. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. لہذا دنیا میں جس شکل میں وہ نازل ہوئی تھی اس شکل میں آج محفوظ نہیں رہی ہے. لیکن یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اتنی تاکیدات کے ساتھ، پختہ باتوں کے ساتھ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اتنی تاکیدات کے ساتھ یہ الفاظ نازل کیے گئے، ہم نے ہی اتارا ہے، ہاں ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے. ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد عقیدہ ہے کہ جو بھی کتاب آئی اپنے اپنے زمانے میں وہ کتاب صحیح تھی، اللہ کی طرف سے تھی، منزل من اللہ تھی. تورات بھی آسمانی کتاب تھی، ہمارا عقیدہ ہے. انجیل بھی آسمانی کتاب تھی، ہمارا عقیدہ ہے. زبور بھی اللہ کی طرف سے اتری تھی، ہمارا عقیدہ ہے. سورۃ ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے تھی، سورۃ موسیٰ بھی اللہ کی طرف سے تھی. جس نبی پر جو بڑی کتاب، جو بڑی صحیفہ، جو بڑی اللہ کی طرف سے تعلیمات آئی سب اللہ کی طرف سے تھی، آسمان سے اتری تھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور قرآن پر ایمان رکھنے والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کتابوں پر ایمان نہ رکھے، ان رسولوں پر ایمان نہ رکھے جن رسولوں پر یہ کتاب اتری. جب اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آج دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بہت تنگ دل ہیں، مسلمان دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، مسلمان دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے، مسلمان دوسروں کو مانتے نہیں. ہم سے بڑے دل والا، ہم سے زیادہ کشادہ دل والا، ہم سے زیادہ بڑے عزت والا دنیا میں آج تک نہیں آیا ہے کوئی. دلیل کے ساتھ آپ کو یاد سمجھا ہوگا. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، ان مذہب کے ماننے والے صرف اپنے مذہب کو مانتے ہیں، صرف اپنی مذہبی کتاب کو مانتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیجیے، تحقیق کر لیجیے. عیسائی صرف انجیل کو مانتے ہیں، یہودی صرف تورات کو مانتے ہیں. دوسرے کتابوں پر ایمان رکھنے والے، ماننے والے، وہ ان کو ہی مانتے ہیں، وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں. وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، وہ زبور کو نہیں مانتے ہیں. وہ زبور کے ماننے والے قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کے ماننے والے قرآن کو نہیں مانتے. ماننا تو دور کی بات ہے،
قرآن کو اپنے پاؤں تلے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر بھی گستاخی کرتے ہیں، جلاتے ہیں، صرف جلانے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ پہاڑوں میں قتل خانوں میں ڈال کر مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے تو یہ جو دنیا میں عام کہہ رہا ہے کہ مسلمان دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، ہے اس کا الٹا۔ ہم تو تورات کو بھی مان رہے، ہم تو انجیل کو بھی مان رہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو جس مذہب کا ماننے والا اس کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی تذلیل مت کرو، اس کے ساتھ بے ادبی مت کرو، بلکہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جاتا ہے مکتب میں اور شروعات کرتا ہے، وہاں مولوی صاحب سب سے پہلے جو اسے سکھاتے ہیں کلمے سکھاتے ہیں، ایمان سکھاتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، جو مکتب میں پڑھے ہم کو پتا ہوگا اس میں یہ آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته ایمان مجمل ہے، پھر ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عملی طور پر بھی یہ ماننا ہے، یہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے نبی کی عظمت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں، جس طرح عظمت ہمارے نبی کی ہمارے دل میں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کی بھی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کی بھی ہے، اسی طرح حضرت یونس کی بھی ہے، اسی طرح حضرت داؤد کی بھی ہے، اسی طرح حضرت سلیمان کی بھی ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل کی بھی ہے۔ 1,23,999 نبیوں کی عظمت ہمارے دل میں اسی طرح ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس طرح نبی پاک محمد عربی پر ہمارا ایمان ہے، ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، ہمارا ایمان مسلم پر مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ نبیوں پر ایمان نہ لائے اور ان کتابوں کو ہم تسلیم نہ کریں۔ گستاخی کرنے کی دور کی بات، بلکہ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، وہ تورات کی گستاخی کر رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیا خطرہ اس کے بارے میں فٹافٹ بغیر کوئی جھجک کے قدم لے کے بڑھتا دے گا، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، تو ہم تو اتنے بڑے دل والے ہیں، خوشحال والے ہیں، تاکہ چل رہی تھی کہ تمام آسمانی کتابیں ہیں لیکن قرآن جیسی کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ رسول جو ہمارا ہے ایسا رسول اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بنایا ہے، اس کے بارے میں میں چند تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان کتابوں میں سے اپنی اصلی شکل میں آج کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، نہ تورات محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ اترنے والے آسمان شریف محفوظ ہیں، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس طرح اتارا تھا آج تک محفوظ ہے۔ وہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کا جو آیتیں اتری ہے اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، وہ بھی محفوظ ہے، اس کی تلاوت کا انداز محفوظ ہے، اس کے حرکات محفوظ ہیں، اس کے سکنات محفوظ ہیں، اس کی شکل محفوظ ہے، اس کی مد محفوظ ہے، وہ لہجہ محفوظ ہے جس لہجے کے ساتھ جبرائیل امین نے نبی کو پڑھایا تھا اور نبی نے آگے صحابہ کو امت کو پڑھایا۔ قرآن کی تاریخ محفوظ ہے، قرآن کا جغرافیہ محفوظ ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور اتنی حفاظت کی یہ ساری ذمہ داری اللہ نے دی تھی۔ قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، دیکھیے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو بتا رہی ہے کہ مجھ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھی، اللہ کی طرف سے اتری تھی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا ایک معنی ہے کہ ان کتابوں کی نگراں ہے، امین ہے، امانت دار ہے یہ کتاب قرآن کریم،
उन किताबों में जो मजमून आए हैं, जो बातें आई हैं, जो तालीमात आई हैं, जो हिदायत अल्लाह की तरफ से आई है, वो सब कुरान करीम के अंदर जमा। कुरान करीम के अंदर तौरात की भी तालीमात मौजूद हैं, कुरान करीम के अंदर ज़बूर की भी तालीमात मौजूद हैं, कुरान करीम के अंदर इंजील की भी तालीमात मौजूद हैं, सूरह इब्राहीम, सूरह मूसा, नबियों को करने वाली जो तालीमात थी वो सब कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा अगर कुरान की कोई तिलावत करता है उसको इंजील पढ़ने का सवाब मिल गया, कुरान की जो तालीम करता है ज़बूर पढ़ने का और दूसरी आसमानी किताबों और सहीफों के पढ़ने का सवाब मिल जाता है। इसलिए वो सारी बातें अल्लाह ने इस किताब को वही बनाकर इसके अंदर महफूज कर दिया। इसलिए ये बिल्कुल अलग शान की, अलग निराली बिल्कुल किताब है। और उलमा किराम जानते हैं कि पहली जो किताबें उतरी उन किताबों में तौरात में सख्त अहकाम थे, इंजील में नरम बातें थी, आसान मामलात थे, उसमें सब चीजें हिदायत जो थी वो आसान थी। ज़बूर के अंदर मुनाजात थी, दुआई थी, हज़रत दाऊद उसको पढ़ा करते थे तो पहाड़, चरिंदे, परिंदे उन मुनाजात में मशहूर हो जाया करते थे, मार हो जाया करते थे, बिल्कुल दीवाने सुनकर हो जाया करते थे। मुनाजात थी, किसी किताब में जिक्र था, किसी के कुछ और था। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसमें मुनाजात भी है, इसमें कुछ इंजील वाले अहकाम भी हैं, मुनाजात भी है, जिक्र भी है, अल्लाह की बड़ाई भी है, अल्लाह की किबरियाई का भी तज़किरा है। और उन किताबों में कहीं आसानियां की खुशखबरियां थी, कुरान भी खुशखबरियां सुनाता है। उन किताबों में जहन्नम से डराया गया था, कुरान भी जहन्नम से डराता है। उन किताबों में दुआएं थी, कुरान दुआओं से भरा पड़ा है। उनकी सारी बातें, उनके मज़ामीन कुरान ने अपने अंदर छोड़ दिए। ये कुरान करीम उन सारी किताबों का आखिरी एडिशन, ये दूसरे अंदाज से समझ लीजिए। आप देखते होंगे किताबें छपती है दुनिया में, एक किताब छपी 2 साल पहले, उसके बाद 2 साल बाद वही किताब जब छपी है उसमें कुछ तब्दीली आ गई, फर्क आ गया कि भाई इसका ये दूसरा एडिशन है, इसका ये तीसरा एडिशन है, इसका ये चौथा एडिशन है। जो आखिरी एडिशन होता है वो बिल्कुल कामिल मुकम्मल होता है। कुरान से पहले करने वाली जितनी भी आसमानी किताबें थी, अल्लाह की तरफ से वो तालीमात थी, वो सब अपने अपने जमाने में एडिशन थे। लेकिन जब कुरान आया है, ये आसमानी तालीमात का आखिरी एडिशन बनकर आया है, इसके बाद कोई और किताब नहीं आएगी, ये लास्ट एडिशन। ये ऐसी किताब है जो जामे, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया वो जामे का मतलब सब चीजों को समेटे हुए, और जो शरीयत दी वो जामे, जो रसूल दिया वो जामे, जो इबादत नमाज की शक्ल मिली वो भी जामे, सारी इबादतों को समेटे हुए। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसके अंदर सब चीजें आ गई। आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले लोगों को मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती थी। तालीम देखने के लिए घड़ी की जरूरत होती थी, उसको घड़ी रखनी पड़ती थी। अलार्म के लिए, सुबह जागने के लिए अलार्म अलग से खरीदनी होती थी। इसी तरह हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर अलग से खरीदना होता था, कैलकुलेटर नहीं होता था तो कागज कलम रखना होता था। और लाइट चली जाए रास्ता भेजने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती थी। हर चीज के लिए अलग अलग चीज आपको रखने की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल यही मिसाल है कि इससे पहले, कुरान से पहले तौरात की अलग तालीमात थी और इंजील की और ज़बूर की और तमाम आसमानी किताबों की। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारी जरूरतें आ गई। जैसे मोबाइल आ गए, जैसे आजकल मोबाइल आ गया, न अलग से घड़ी रखने की जरूरत है, न अलग से टॉर्च खरीदने की जरूरत है, न अलग से कैलकुलेटर खरीदने की जरूरत है, न अलग से कुछ और चीज खरीदने की जरूरत है। सारी चीजें इस मोबाइल ने अपने अंदर समेट ली है। तो कुरान करीम की भी यही मिसाल है, उन सारी किताबों का मजमूआ और उनकी सारी चीजें कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर दी है। लिहाजा न इंजील की जरूरत, न तौरात की जरूरत, न ज़बूर की जरूरत, न दूसरी आसमानी किताबों की जरूरत। अब जो कुछ भी लेना होगा आपको इसके अंदर, कुरान के अंदर, इस किताब मुबारक के अंदर आपको मिल जाएगा। हर आसमानी किताब अपने अपने जमाने में हिदायत का काम कर रही थी, लोगों को रास्ता दिखा रही थी, रहनुमाई दिखा रही थी। वो अपने अपने जमाने में कोई चांद था, कोई तारा था, कोई सितारा था। ज़बूर अपने जमाने में चमक रही थी, हज़रत मूसा के जमाने में तो औलाद चमक रही थी, वो एक सितारा था।
عیسیٰ کے زمانے میں انجیل چمک رہی تھی، حضرت داؤد کے زمانے میں ضرور چمک رہی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے صحیفے چمک رہے تھے، لوگوں کو راستہ دکھا رہے تھے. لیکن جب قرآن آیا ہے تو سورج بن کے آیا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان چھوٹی موٹی لائٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ سب مان پڑ جاتی ہے. جب قرآن آیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ستارے مان پڑ گئے، وہ کینسل، وہ منسوخ، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے. یہ سورج کی مثال ہے، یہ پوری دنیا کو روشنی فراہم کر رہا ہے، اس کے علاوہ اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ جامع کتاب ہے. اللہ نے ہمیں جو عبادت دی ہے نماز کی شکل میں، یہ عبادت کی بڑی جامع، یہ عبادت کی بڑی جامع. ہر زمانے میں نماز کا حکم آیا، ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کا حکم دیا. رکعتیں الگ تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا، نماز پڑھنے کی کیفیت الگ تھی. کسی کی نماز میں صرف ذکر تھا، کسی کی نماز میں صرف مناجات تھی، اللہ سے سرگوشیاں باتیں کرنے تھی. کسی کی نماز میں صرف تسبیح کی سبحان اللہ تھا، کسی کی نماز میں صرف الحمدللہ، کسی کی نماز میں صرف لا الہ الا اللہ، یہی پڑھنا ہوتا تھا. الگ الگ نمازوں کا حکم اور اس کی کیفیات الگ، پڑھنے کی چیزیں الگ. ہر نبی کی امت کو نماز کا حکم آیا، یہاں تک کہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب نماز پڑھتی ہے، سب نماز پڑھتی ہے. قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن تم اس کی تعریف کرنے کو نہیں سمجھتے ہو. اور ہر ایک مخلوق نے علیم صلاۃ اپنی نماز کو جان رکھا ہے. ہم نماز پڑھنے میں سستی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو بھی مخلوق ہے پتھروں کی شکل میں ہے، درختوں کی شکل میں ہے، جانوروں کی شکل میں ہے، پرندوں کی شکل میں ہے، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، سب اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے کبھی غافل نہیں ہوتے. کل قد علم صلاۃ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اب کیسے وہ نماز پڑھتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ کچھ مخلوق ایسے ہیں جن میں نماز کا ایک رکن ہے. جیسے درخت ہیں، درخت اللہ کے سامنے کھڑے جسے ہم قیام کہتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، درختوں کی نماز قیام میں کھڑا ہونا. یہ جو جانور ہیں چارپائے والے یہ رکن نہیں، ان کی نماز رکن ہی، نماز کا ایک رکن. درختوں کی نماز میں ایک رکن کیا، جانوروں کی نماز میں ایک رکن یعنی رکوع. یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی نماز میں مشغول ہے، ان کی نماز میں صرف آدھا، جیسے ہم تحیات میں بیٹھے ہیں وہ اسی طرح جمع ہو کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض و ریاض کر رہے ہیں. اور یہ جو کیڑے پکڑ رہے ہیں یہ سجدے کی حالت میں، ان کی نماز میں نماز کا صرف ایک رکن سجدہ ہے. اور یہ جو پرندے ہیں ان کی نماز میں انتقال ہے. جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر منتقل ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر ہم قیام میں جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھتے ہیں، اس کو انتقال کہتے ہیں. یہ نماز کا حصہ ہے. تو پرندوں کے اندر یہ اوپر اٹھتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں، نماز کا ایک حصہ انتقال ہے. اور فرشتے جو ہیں کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے. پوری مکمل نماز کسی کے یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نبی کے ذریعے سے جو نماز دی گئی وہ ایسی نماز ہے جو تمام مخلوق کی نماز کی جامع، تمام مخلوق کی نماز اس میں آ گئی. اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں انتقال بھی ہے، منتقل ہونا بھی ہے. اور میں نے بتایا کہ پہلے لوگوں کی نمازوں میں کسی میں صرف ذکر تھا، کسی میں مناجات تھی، کسی میں دعا تھی، کسی میں صرف تسبیح تھی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ذکر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں مناجات بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. اور ساری چیزوں کو اس نماز میں جمع کر دیا. جو کتاب ملی وہ جامع کتاب، جو نماز ملی، عبادت ملی وہ جامع نماز. اور جو نبی ملا وہ سارے نبیوں کے کمالات کا جامع. اللہ نے 1,23,999 جو نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کو الگ الگ کمالات دیے. ایک نبی کو کوئی خوبی کوئی کمال دیا وہ
دوسرے کو نہیں دیا، یہ دوسرے کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا۔ حضرت آدم کا کمال ہے، اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، فرشتوں کو سجدہ کرا، یہ ان کا کمال ہے، دوسرے نبی کو یہ نہیں ملا ہے۔ حضرت سلیمان کو کمال دیا تھا، وہ دوسروں کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح مختلف نبیوں کو الگ الگ کمال دیے ہیں، خوبیاں دی ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں اللہ نے جو کمال رکھی، جو اوصاف رکھی، جو خوبیاں رکھی، وہ سب کمالات میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر رکھ دیا۔ اس نے یوسف نبی عیسیٰ یہ بے پیسہ داری آج خوبا مقا دارت تو تنہا دار۔ کسی بات سے شاید نے کہا ہے یوسف کا حسن و خوبصورتی، حضرت عیسیٰ کا دست شفا، یہ پھیلتے تھے نابینا بینا ہو جاتا تھا، بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا، مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کا مسئلہ و لحاظ وہ ایک معجزہ تھا، وہ ایک کمال اور خوبی تھی۔ اس نے یوسف نبی عیسیٰ یدے پیسہ داری آج خوبا آمادارت تو تنہا داری۔ میرے سارے انبیاء خوبیاں رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں کہ میرے محبوب وہ سب آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوبی دی، یہ فرشتوں کو سجدہ کروایا، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، لیکن میرے نبی کو اس سے بھی بڑا کمال دیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں جیسی نورانی مخلوق نے سجدہ کیا، بڑا کمال ہے، واقعی بڑا کمال ہے، لیکن میرے نبی کو اس سے بھی بڑا کمال دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا کتنی دیر، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، بہت سارا وقت، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال یہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود یا رحمتیں بھیج رہا ہے، فرشتے بھی اس ڈیوٹی پر لگے ہوئے کہ محمد عربی تھوڑے وقت کے لیے نہیں، وہاں سجدہ تھوڑے وقت کے لیے تھا، یہاں تو محمد عربی پر جب سے اللہ نے فیصلہ فرمایا ان کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجنا ہے عالم ارواح سے، جب روح کو جمع کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے میدان میں میدان محشر میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا جاتا رہا ہوگا، تعریف کی جاتی ہوگی۔ اللہ خود اس نیک کام میں مشغول ہے، فرشتوں کو بھی آمر دیا ہے اور ایمان والوں سے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایسی خوبی ہے کہ روزہ اقدس پر روزانہ 70,000 فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو 70,000 ایک دن میں آتے ہیں قیامت تک ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ یہ تو میرے اور آپ کے نصیبے کی بات ہے کہ کئی مرتبہ وہاں موقع مل جاتا ہے درود پڑھنے کا۔ اللہ کرے کہ ایسا بھی موقع آئے کہ ہم وہاں حاضر ہوں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، اور آگے سے جواب آئے وعلیک السلام یا امتی، ہماری سعادت یہ کیا ہے؟ اللہ سب کو وہاں حاضری کے موقع عطا فرمائے۔ تو نبی کے اندر سارے کمالات رکھتی ہے، سارے کمالات کا مجموعہ ہمارا نبی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، نماز تمام عبادتوں کی جامع، کتاب ساری کتابوں کی جامع، اور رسول سارے نبیوں کی خوبیوں اور کمالات کے جامع۔ اس لیے اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ یہ رات یہ مہینہ اس کتاب کے اترنے کا مہینہ ہے، اور ایسا ہوتا دنیا کے اندر کہ جب شادی کا دن آتا ہے تو یاد تازہ کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، منانا ویسے اپنی جگہ، لیکن سالگرہ مناتے ہیں، آج کرتے ہیں یا محبت سے رہیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ تو یہ قرآن کے اترنے کا دن ہے، قرآن کے اترنے کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ آئیے تصدیق آج وفا کریں، اللہ کے رسول کو ایمان لا کر ہم نے یہ قرآن کیا تھا، ہم اس نظام کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے اور اس کو اپنا ایمان مانیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آج تصدیق آج وفا کرتے ہیں، اس کتاب سے تصدیق آج وفا کیجیے، کتاب لانے والے محمد عربی سے تصدیق آج وفا کیجیے۔ پھر دیکھیے دنیا کے اندر کیا عزتیں ملتی ہے، کیا بلندیاں ملتی ہے، کیا وفاقیں ملتی
ملتی ہے. یہی تو کتاب تھی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نبی دانی کہ آئین میں تو چیست، تو نبی دانی کہ آئین میں تو چیست، زیر کر دو سر تمکین میں تو چیست. اے مسلمان تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرا آئین کیا ہے، تیری شریعت کیا ہے، تیرا قانون کیا ہے. اور اس آسمان کی چھت کے نیچے تیری طاقت، تیری قوت، تیری عزتی، تیری عزتوں، تیری بلندیوں اور تیری کامیابیوں کا راز کیا ہے. صرف کے تمکین تو چیز کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت روح لا یزال اسبقلی. یہ زندہ کتاب ہے. تیری قوتوں کا راز اور تیری کامیابیوں کا راز اس زندہ کتاب سے جڑ جائیے. یہ کتاب کبھی بھی زندگی بخش دے گی. جن قوموں کا ذکر کرا تھا، جن لوگوں کا ذکر کرا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھے. اس کتاب سے وابستہ ہوئے کیا طاقتیں مل گئی. وہ جائز تھے، علم و حکمت کے مینار بن گئی. وہ اونچے قسم کے لوگ تھے، تہذیب و تمدن اور ٹینشن کے بانی بن گئے. وہ گمراہ تھے، رشد و ہدایت کے مینار بن گئے. وہ چور تھے لیکن لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے. وہ لٹیرے تھے لیکن لوگوں کی دولت کی حفاظت کرنے والے بن گئے. وہ ڈاکو تھے لیکن اس کتاب سے جڑنے کے بعد وہ راستوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. وہ زانی اور بدکار تھے، اس کتاب سے جڑنے کے بعد وہ عزتوں کے رکھوانے بن گئے. وہ بے حیا تھے، اس کتاب سے جڑنے کے بعد وہ حیادار بن گئے. وہ بدماش قسم کے بے وفا انسان تھے، اپنوں کے ساتھ بے وفائی کر لیتے تھے لیکن اس کتاب سے وابستہ ہونے کے بعد وفادار بن گئے. وہ ہر چیز کی عبادت کرنے والے تھے. اس کتاب سے جڑنے کے بعد وہ توحید پر استقامت گئے. وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے. اس کتاب سے وابستہ ہونے کے بعد وہ بچیوں کی زندگی کی حفاظت کرنے والے بن گئے. وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے. اس کتاب سے جڑنے کے بعد وہ بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کے محافظ بن گئے. وہ جہنم کے بالکل گہرے کے کنارے پر کھڑے تھے. اس کتاب سے جڑ گئے تو اس کتاب نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. وہ ظلم کرنے والے تھے، اس کتاب سے جڑنے کے بعد مظلوموں کے حمایتی بن کے کھڑے ہو گئے. یہ وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو عزت بھی بخشی. یہ آئین تو چیز ہے، زیر نظر سے لے کر کینے تو چیز. اور کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت روح لا یزال اسبقلی لا ثنا از حفظہ لا فرشدت. کسی نے کہا اس نے زمینوں کو ملایا اور صحرا کر دیا، اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اس کی حکمت نے کیا یتیموں کو تمر یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا. خود نے جڑا کر اوروں کے حامی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس کتاب نے کیا تھا. یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، جو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کر ہرا سے سوء قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نبی آئے تھے نسخہ کیمیا، جس قوم نے اپنایا کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گئے. آئیے آج ہم بھی یہی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے جڑیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جوڑیں گے. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے اور